بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں امت مسلمہ کے عظیم اور بہادر شیر رجب طیب اردگان آپ کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور رجب طیب اردگان کا ایک ایسا واقعہ جو شاید ہی کسی نے سنا ہو، اس سے پہلے یہ تو ان کا غلام ہے، تاکہ سب سے پہلے ان کا ذکر ہو جائے کہ جن کے طرز عمل پر ہمیں چاہیے کہ ہم حکمرانی کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ وقت کے حکمران تھے تو آپ کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ یا عمر، آپ کی دور حکومت ہے، کیا آپ اس زمین پر انصاف نہیں کرتے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہوگا، اس طرح کے الفاظ کہہ رہی ہے کہ کیا آپ زمین پر انصاف نہیں کرتے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا عورت سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ تو وہ بڑھیا عورت کہنے لگی، اے عمر، آپ کی دور حکومت ہے اور میں ایک جگہ سے گزر رہی تھی، ایک رستے سے گزر رہی تھی کہ میری زمین پر تیل والی شیشی گری ہے اور زمین جو ہے وہ سارا تیل پی گئی ہے، تو کیا آپ اس پر انصاف نہیں کرتے؟ اگر انصاف کرتے تو وہ کیوں پیتی؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے اس بڑھیا عورت سے فرمایا کہ ایسے کرو، وہاں اس جگہ پر جاؤ، زمین پر اس سے کہو کہ عمر کہہ رہا ہے کہ کیا میں تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا، تو کیوں اس تیل کو پی گئی ہے؟ تو وہ تیرا تیل واپس کر دے گی۔ لیکن وہ بڑھیا شاید تھوڑی یقین، اعتماد اور بھروسے میں کم تھی، اس نے کہا نہیں عمر، آپ خود میرے ساتھ چلو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ نہیں، آپ چلی جاؤ، وہ تیل واپس کر دے گی۔ لیکن اس بڑھیا کو یقین نہ آیا، پھر آپ نے ایک رکا لکھ کر دیا، ایک خط، ایک تحریر لکھ کر دی کہ جاؤ اور وہاں اس جگہ پر رکھ دینا، وہ آپ کا تیل واپس کر دے گی۔ تو ایسا ہی ہوا کہ وہ بڑھیا عورت اس رکے، اس تحریر کو لے کر گئی اور وہاں اس جگہ پر جا کر رکھ دیا۔ تو اسی وقت وہاں زمین پر رکھتے ہی وہ تیل اس زمین نے واپس کر دیا اور وہ سارے کا سارا تیل وہیں اس شیشی میں جمع ہو گیا۔ تو سب سے جو اہم بات ہے اس جگہ ہمیں سوچنی چاہیے کہ وہ بھی تو وقت کے حکمران تھے اور آج ان کے پاس بھی تو حکومت ہے ہی صحیح، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط پر، اس تحریر پر کیا لکھا تھا؟ جب لوگوں نے اس تحریر کو کھول کر دیکھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اے زمین، اگر تو یہ تیل واپس نہیں کرتی تو تیرے اوپر میں بے نمازی کو دفن کروں گا۔ استغفر اللہ۔ سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو نماز پڑھنا تو کجا، حضور کی غلامی کرنا تو کجا، سیدھی نماز پڑھنا نہیں آتی، سورہ اخلاص نہیں آتی، سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی۔ اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ عید والے دن وہ ایک دوسرے کو ٹیڑھی آنکھ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح پڑھتا ہے، آگے پیچھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح نماز پڑھے گا۔ لیکن قربان جاؤں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت پر اور حکمرانی پر، اور وقت نے ثابت کیا کہ آج تک اس طرح کے حکمران نہیں پیدا ہوئے، لیکن انہی کا غلام
ایک رجب طیب اردگان، ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ زیادہ نہیں تو کچھ تو امت مسلمہ کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، امت مسلمہ کی ان بیٹیوں کے لیے، فلسطین کی ان بیٹیوں کے لیے، کشمیر کی ان بیٹیوں کے لیے کچھ تو آواز بلند کرتے ہیں، غیرت ایمانی موجود ہے۔ آئیے آپ کو ان کا ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں کہ جو آپ نے شاید ہی سنا ہو۔ رجب طیب اردگان، آپ کی والدہ کہتی ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ غریب تھے، میرے بیٹے کے پاس، طیب کے پاس پیسے نہ ہونے اور نہ ہی میرے پاس پیسے ہوتے تھے کہ میں اس کی سکول کی پڑھائی کروا سکوں، لیکن قربان جاؤں اس وجہ سے کہ اس نے حضور کی غلامی کی ہے اور ایسی وقت کی بڑی بڑی طاقتوں کو جواب دیا ہے کہ جن کے سامنے ہمارے مسلمان حکمران لیٹ جاتے ہیں۔ طیب اردگان کی والدہ کہتی ہے کہ ہم بہت غریب تھے، پڑھائی کے لیے، طیب اردگان کی پڑھائی کے لیے میرے پاس پیسے نہ ہوا کرتے تھے، لیکن جب یہ سکول سے فارغ ہو کر آتا اور روزانہ کی بنیاد پر یہ بازاروں میں جا کر ڈبل روٹی بیچا کرتا تھا۔ ترکی کی سڑکوں پر رجب طیب اردگان ڈبل روٹی بیچ کر اپنے سکول کا اور اپنے گھر کا نظام چلاتے۔ حکمران تو اسے کہتے ہیں، لیکن آج کے حکمران عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آج حالات یہ ہیں کہ ان بدبختوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان حکمران ہونے کے ناطے اپنی ماؤں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کرتے، اور لیکن ان بدبختوں نے تو ہماری ماؤں بہنوں کو بازاروں میں، جلسوں میں جا کر نچانے کے اور رقص کے کاموں میں لگا دیا ہے۔ قوم کی بیٹیاں تو یہ تھی کہ ان کی عزت چادر اور چار دیواری کے اندر ہوتی، لیکن آج کے حکمرانوں نے اتنا ان کے اندر اس طرح کا شعور پیدا کر دیا ہے کہ وہ اصل شعور کو چھوڑ کر بے غیرتی کی طرف لگا دیا ہے۔ وہ کیا ہی کیا خوب کہا تھا کسی شاعر نے کہ برباد گلستاں کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلستاں کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، اب تو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ فواد چودھری صاحب، آپ تو کہتے تھے، اسی فوج کو آپ نعرے لگا کر انہی کے خلاف یہ کہتے تھے کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی، لیکن پتہ ہی نہ چلا کہ آزادی کہاں گئی، کہاں گیا وہ سب کچھ جو آپ غیروں کی غلامی میں نعرے لگایا کرتے تھے۔ آج بھی پاک فوج ہمارے سروں کا تاج ہے۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا حکمران نصیب فرمائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر امت مسلمہ کو چلائے، اور وہی ایک آواز ہے جو امیر المجاہدین کی آواز ہے، اور ان کے صاحبزادے حافظ سعد حسین رضوی صاحب ہیں۔ ان کے علاوہ مجھے تو کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی کہ ان دوسرے حکمرانوں سے جو ہمیں نظر آنی چاہیے تھی، کیونکہ امت مسلمہ کے یہ لیڈر ہیں، اور اگر لیڈر ہی گیدڑ بن جائے تو پھر گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے حافظ سعد حسین رضوی کی ایک دن کی ہی زندگی کافی ہے۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں ان حکمرانوں سے اور ان کی پشت پناہی والوں کے غلامی سے محفوظ فرمائے۔ بآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔